بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی وجہ آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑے ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی سے اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ بہت دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا تھا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ تاکہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس آگ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن حسین کو گلے سے لگایا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر، حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت حسن حسین سے کہا، اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صرف سواری ہی نہیں، آج سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کھیل میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ حضرت حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ ٹھوڈی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور پھر بوسہ لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنت کی زینت ہیں۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت سوال کرے گی، اے اللہ، کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ دو اراکین یا ستونوں سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے حسن حسین سے مزید نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر ناز کرنے لگے گی۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا مسرور دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسرت کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کی سرداری جنت پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامعہ ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بچوں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد حضرت علی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات طہیر لے کر نازل ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پھینک دو، ہمارے لیے صدقہ کا مال جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پیش آئے، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اسے یاد آئے اور یاد آنے پر وہ للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جس طرح مصیبت کے وقت